کتاب و سنت کی کرنوں کو بکھیر سکوں۔ میں آج اپنے تیسرے راؤنڈ کے آخری جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بڑی طمانینت محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اسماعیل شہید کے بیٹے جاگ اٹھے ہیں، داؤد غزنوی کی قوم بیدار ہو چکی ہے، اسماعیل سلفی کا لگایا ہوا پودا تناور درخت بن چکا ہے، اور آج شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری کی قبر پہ اللہ کے نور کی برکھا برسے۔ اس نے جس بات کے لیے جدوجہد کی تھی، آج اس کے ثمرات ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے سفر کے اس آخری مرحلے پر اپنے آپ کو جسمانی طور پر انتہائی زیادہ تھکا ہوا پانے کے باوجود اپنے دل کو اور اپنی ہمت کو بڑا طاقتور اور توانا محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے ایسا شخص یہ کہتا ہے جس نے بڑے بڑے مشترکہ جلسوں کو خطاب کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں کبھی یہ تصور نہ کیا جا سکتا تھا، گوئی کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب پاکستان کے اندر رب کے قرآن کے نافذ ہونے کا وقت آ چکا ہے، نبی کے فرمان کے نافذ ہونے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے کہ قافلہ حق کے جوان بھی جاگ اٹھے ہیں، ان کے بوڑھے بھی جاگ اٹھے ہیں، اور جب یہ قافلے جوانوں کو ساتھ لے کر، اپنے بوڑھوں کو ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو منزل مراد تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اور مجھے آج جمعیت کے زیر اہتمام 6 ماہ کے اس مختصر سے وقفے میں 18ویں بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ دور اہل حق کا دور ہے، یہ دور کتاب و سنت کا دور ہے، اور اب دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی فضاؤں میں کتاب و سنت کے پرچوں کو بلند ہونے سے نہیں روک سکتی ہے۔ لوگوں، میں بہت سی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا شدید احساس ہے کہ اپنے ساتھیوں کا ایک ادنا کارکن ہونے کی وجہ سے اور آپ کی جماعت کے ایک چوکیدار ہونے کی حیثیت سے میری باری ہمیشہ آخر میں آتی ہے، اس لیے وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بہت سی باتیں جو اپنے دل میں خیال کر کے آتا ہوں، سوچ کے آتا ہوں کہ کہوں گا، نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر اس بات سے اپنے جی کو بہلا لیتا ہوں، میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، اور دھوبی گھاٹ کے اس عظیم الشان اجتماع کو میں مخاطب ہو کے 2-3 بنیادی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بات شریعت بل کے حوالے سے ہے
دوسری بات پاکستان کے حکمرانوں کے حوالے سے ہے. تیسری بات ہمارے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں ہے. آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان اور خصوصاً احسان الہی ظہیر شریعت بل کی مخالفت کر رہا ہے. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کی دھمکیوں سے مرعوب ہو جائیں یا کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جائیں. میں جب آج سے 3 ماہ پیشتر امریکہ کے دورے سے واپس آیا تو مجھ سے لاہور پہنچتے ہی یہ کہا گیا ایک شریعت بل پیش ہوا ہے جس پہ تمام مکاتب فکر نے دستخط کر دیے ہیں، آپ بھی اس کو مان لیں. میں نے کہا میں وہابیوں کا بیٹا ہوں، پڑھے بغیر نہیں مان سکتا. میں نے دیکھا اس میں شت جیم تھی، دال تھی. میں نے کہا میں وہ آدمی ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہا میں انتہائی اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں، اور جو شخص ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن سن لو اس کے ساتھ ہی میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر معصوم رب نے کسی کو بنایا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا. اس لیے میں کسی غیر معصوم کی بات کو شریعت نہیں مان سکتا. مجھ کو قتل کرو، دار پہ کھینچو مجھ کو قتل کرو، دار پہ کھینچو مجھ کو، میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. تمہارے جی میں جو آئے کہہ لو، لیکن ہمارے جیتے جی قرآن کے علاوہ، رحمت کائنات کے فرمان کے علاوہ کسی بات کو شریعت قرار دیا جا سکتا میں نے نہیں. اور میرے تو اکابر نے، میرے اسلاف نے اس وقت یہ نعرہ رستاخیز بلند کیا تھا جب واقعی حق کہنے کے جرم میں لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا، اور اس وقت انہوں نے اس حقیقت کا اظہار کیا تھا جب بر صغیر پاکستان اور ہندوستان کی بستیوں میں وہابی ٹاما ٹاما ہوتا تھا، کسی میں ایک، کسی میں دو، انہوں نے یمین اور یسار کو نہ دیکھا. اور آج تو میں کہتا ہوں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں. میں تو اس دور میں ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیبر سے لے کر کراچی تک اہل حدیث اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے. اور حفیظ کے الفاظ میں، حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، منوایا ہے ہم نے اپنے آپ کو. اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اہل حدیث کی قوت اور طاقت سے انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتی. یزدانی نے بات کہی تھی، وہ دن گئے
جب اہل حدیثوں کے سر خیل نام نہاد سربراہ انگوٹھا لگانے والے ہوتے تھے، آج تمہیں ان اہل حدیثوں سے پالا پڑا ہے، خدا کے فضل و کرم سے، جو تمہیں برس ہا برس تک پڑھا سکتے، درس دے سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بات میں نے کہی، سنو، بے جیم دال تم نے رکھا، بے ٹھیک ہے، جیم غلط ہے، دال غلط ہے، میں نہیں مانتا، میرے امیر نے کہا میں نہیں مانتا، میرے یاروں نے کہا ہم نہیں مانتے، اور کہتے ہیں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں تو پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے بغیر منوا کے ذرا دکھاؤ تو صحیح، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور ان کو چہروں کو مت دیکھو کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ کوئی اہل حدیث کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے کسی کے کندھے پہ سوار ہو کے آ جائے۔ اور اہل حدیث وہی ہے جو نہ غیروں کا سہارا لے نہ دوسروں کا سہارا لے، وہ وہی بات کہے جو قرآن میں موجود ہو، محمد کے فرمان میں موجود ہو۔ کہیں گے تمہارے مان گئے، ہم نے کہا جو مان گئے وہ جان سے گئے، اور جو مان گئے وہ جان سے پہچان سے بھی گئے۔ اگر کبھی ان کا راستے میں چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کئی دن ان کی لاش سرد خانے میں پڑی رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ مرنے والا کون تھا، تم کیا بات کرتے ہو؟ سنو، پھر ہماری للکار گونجی، ہم نے کہا سن لو، ہم نے اس ملک کو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے، اور اونچی کہو قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی، ہاتھ بلند کر کے کہو ہم نے قرآن و سنت سے وابستہ رکھنے کی قسم کھائی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ہم سے غیر شریعت کو شریعت منوا سکتا نہیں، انگوٹھے لگا دیے، جنگ میں مضمون چھپا، لوائے وقت میں چھپا، آسان لائی زہر کی کیا حیثیت، اور جیم بھی ٹھیک دال بھی ٹھیک۔ اور ایک مولوی صاحب نے کہا انگریز کے قانون سے تو اچھا ہے، میں نے کہا نہیں، حضرت علی مرتضیٰ نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بعض دفعہ سچی بات کہہ کے مراد جھوٹی ہوتی ہے، انگریز کے قانون سے اچھا نہیں ہے۔ مجھ سے نوائے وقت کے نامہ نگار نے پوچھا کیوں؟ جواب چھپا، میں نے کہا انگریز کے قانون کو ہم نے کفر سمجھ کے مانا تھا، محمد کی شریعت سمجھ کے نہیں مانا تھا۔ ہم کو آج غیر شریعت کو شریعت منوانا، اور پھر ان فقیروں کی بات رنگ لائی، اور ہم مسکرائے کہ کیا عشق نے سمجھا ہے اور کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ بڑی بڑی جماعتیں بسمل کی طرح تڑپ رہی تھی، کہہ رہے تھے بیڑا غرق ہو گیا ہے، استحسان لائی ظہیر نے سلپ پٹ کر دیا۔ پھر جواب ملا کوئی نہیں، ہم نے جلسے کیے، پاکستان کی ایک آدھ جماعت کو چھوڑ کر کسی جماعت کا اتنا بڑا جلسہ نہیں، اور جلسے ہوں گے، اور بولا جلسے، اونچی بولا جلسے، جلسے انشاءاللہ اہل حدیث کی قوت منوائی جائے گی۔ مانے، پھر بورڈ بیٹھا،
اب پھر بددیانتی برتی گئی ہے. ہم سے اسی لیے ناراض ہیں, ہم سے اسی لیے خفا ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص ہم کو ورغلا نہیں سکتا, بہلا نہیں سکتا. اور حضرت صاحب وہ ہیں کہ شاعر نے کہا تھا کھلونے دے کے بہلائے گئے ہیں, تمناؤں میں الجھائے گئے ہیں. میں نے کہا ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں, جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے. ان پڑھ لوگ بیٹھے, نہ اصول حدیث سے واقف, نہ اصول فقہ سے واقف, اور میری بات کا غصہ نہ کرنا, نہ اصول اسلام سے واقف. وگرنہ لوگوں, اہل حدیثوں تم بھی سنو, اور میرے یار جو میری تقریر سننے آئے ہیں وہ بھی سنے. مجھے بتلاؤ, تمہیں کبریا کی قسم ہے, تمہیں ذات خدا کی قسم ہے, اور قرآن و سنت کا معنی بھی کسی کو آتا ہے کہ نہیں؟ اور بولو, قرآن کا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں, سنت کا پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ جید علماء, ان کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے. کیوں؟ نیا ترمیمی بل جو پاس کیا اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا ہماری یلغار پہ, ہماری للکار پہ, اس پہ لکھا شریعت قرآن و سنت کا نام ہے, اور نیچے لکھا توضیح, نیچے لکھا توضیح, وضاحت. اور بتلاؤ قرآن و سنت کا معنی سمجھنے کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے؟ بچے کو بھی بتاؤ, جو بچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کو بھی معلوم ہے قرآن کس کو کہتے ہیں, سنت کس کو کہتے ہیں. لیکن لوگ بڑے دل فریب نعرے لے کے آئے, اور جانتے ہیں یہ قوم نعروں پہ بڑی الجھتی اور بڑی جلدی لک جاتی ہے. چین دال کا بدلہ توضیح کے عنوان سے 1 2 3 4 میں وہی غیر معصوم کی بات کو شریعت بنانے کی سازش کی جو پہلے بل میں موجود تھی. کہا قرآن و سنت کی توضیح کیا ہے؟ قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے خلفائے راشدین کی سنت نمبر 1 ٹھیک ہے. اہل بیت اعظام, کون اہل بیت اعظام؟ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا کہ تشریح کے اندر نمبر 2 قرآن سمجھنے کے لیے اہل بیت اعظام کی ضرورت ہے. تیسری بات کہی گئی اجماع امت کی ضرورت ہے. اور جانتے ہو اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ اجماع امت نام ہے قومی اسمبلی کے ممبروں کا. یہ ممبر جن بیچاروں کو الف کا نام کوکا بھی نہیں آتا, ان کو کہتے ہیں یہ اگر کوئی چیز کہہ دے تو یہ بھی کتاب و سنت ہے. چوتھی بات وہی کہی جو پہلے کہی تھی کہ مسلمہ فقہا اور مجتہدین کی آراء. اور یارو ایک سادہ سوال سن جاؤ, یہ قرآن و سنت کے ماخذ ہیں, یعنی قرآن و سنت نیچے یہ چیز. اور مجھے بتلاؤ ابو بکر نے قرآن سمجھا ہے کہ نہیں؟ فاروق نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے کہ نہیں؟ ذوالنورین نے قرآن و سنت کو سمجھا کہ نہیں؟ علی مرتضیٰ نے قرآن و سنت کو سمجھا کہ اس وقت کون سے فقہا تھے جن کی رائے کی روشنی میں سمجھا تھا؟ بتلاؤ, جاؤ, بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. اور پھر سن لو میری بات کہ شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے. تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم. اس غدار سے, رسول اللہ کے اس غدار ضیاء الحق سے اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہو, جس نے محمد الرسول اللہ سے بے وفائی کی ہے.
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں قرآن نافذ کرنے کے لیے آیا، اپنا فرمان نافذ کرنے کے لیے آیا، یہ قرآن و سنت کو مذاق بنانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس ملک میں حدود آرڈیننس نافذ کیا، کہا چوری کی سزا ہاتھ کٹیں گے، زنا کی سنسار ہوگی، شرابی کو ترے مارے جائیں گے، تہمت پر سزا ملے گی۔ اور ظالمات سن لو، اعلان کیا، کتنے بھولے لوگ ہو، اس سے مانگتے ہیں شریعت بل، اس سے مانگتے ہو، اور وہ مولوی بھی مانگتا ہے جو اس صدر کے ہاتھ کو بوسہ دے کے آیا تھا، مانگتا ہے شریعت بل۔ اس نے اعلان کیا اور کملی والے کے قانون کا مذاق اڑایا۔ کملی والے نے جب حدود اللہ کو نافذ کیا اور مدینے کی سلطنت میں جرم کوئی باقی نہ رہا، آج پاکستان جرائمستان بن چکا ہے۔ ضیاء الحق نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، کوئی قانون نہیں، غنڈہ گردی اور چیزیں۔ لیکن ذرا حدود کی داستان سنو، سب سے بڑی حد ہے زنا کی، بے شرمی کی انتہا۔ اور سی آئی ڈی والوں لکھو، اپنے آقا کو جا کے سناؤ، نعرہ تکبیر، علامہ خان بھائی، جاؤ اس کو جا کے سناؤ، تو جھوٹا تھا، بددیانت تھا، زنا کی سزا مقرر کی، زنا کے اڈے کھلے رکھے، سارے ملک میں گناہ کے بازاروں کو لائسنس حاصل ہے۔ ابھی پچھلے دنوں 1.5 ہفتہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب کی ایک بستی کی طوائفوں نے رٹ دائر کی ہے کہ ہمارے ساہیوال نے، پنجاب کا یہ نا مجھے نہیں پتا ہے، ساہیوال کی طوائفوں نے رٹ دائر کی کہ ہمارے علاقے میں تھانہ قائم کر کے ہمارے گاہکوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے ان کی رٹ قبول کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس منافق نے نام اور لیا، کام اور کیا، نام اور لیا اور کام۔ طوائفیں کھلی اور شیخ سعدی، ہائے کم وقت تو کس وقت یاد آیا ہے؟ اس نے کہا تھا ایک دفعہ میں رات کے وقت ایک بستی میں سب کیا، ہوئی، میں اجنبی گزرا، کتے مجھ کو کاٹنے کے لیے دوڑے، میں نے پتھر اٹھانا چاہا، پتھر نے زمین کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے شیخ سعدی اللہ تیری عجب قدرت، یہ عجیب بستی کہ کتے کھلے ہوئے پتھر بندے ہوئے، کتے کھلے ہوئے اور پتھر۔ طوائفوں کو اجازت ہے، زنا کی سزا مقرر ہے، سبحان اللہ۔ شراب قومی اسمبلی کے اندر اس ضیاء الحق کے وزیر پیداوار نے اعلان کیا کہ ضیاء الحق کی حکومت میں سن 86 کے اندر پاکستان میں اتنی شراب پیدا ہوئی ہے جتنی 39 سال میں کبھی نہیں بنائی گئی، اور جتنی 39 سال میں کبھی۔ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی، اس نے تو کعبے کا غلاف تھام کے وعدہ کیا تھا، 90 دن، اب 9 سال بھی گزر گئے، اب بھی ہماری جان چھوڑنے کے لیے تیار۔ پھر اس نے کیا کیا؟ زکات و عشر کا قانون نافذ کیا، پتہ ہے کہ نہیں؟ اس قانون کو سرکاری اور درباری ملاؤں کے خریدنے کے لیے وقف کیا،
آج میری مسجد کا مدرسہ، ایک حیرت کی بات سن لو دھیان سے، سارے ملک کے مدرسوں کو گرانٹ ملتی تھی، میری اپنی مسجد تو ہے نہیں، میرے باپ کی نہیں، میرے دادا کی نہیں، میں تو وہاں جمعہ بھی مفت پڑھاتا ہوں، وہاں 80,000 روپیہ سالانہ دیتے تھے۔ جب پتا چلا امیر المومنین کو کہ یہ احسان اللہ ظہیر کی مسجد ہے، کہنے لگا زکات بند کر دو مدرسے کی، یا اس کو کہو حق کہنا چھوڑ دے۔ اور میں نے کہا جاہل، اور تجھ کو سمجھ ہی نہیں آئی، تو نے ہم کو جانا ہی نہیں، کعبے کے رب کی قسم یہ 80,000 کیا ہے؟ 80 لاکھ ہو، 80 کروڑ ہو، 80 ارب ایک طرف ہو، محمد کی بات ایک طرف ہو، میں 80 ارب کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر پہ رکھوں گا۔ سنو 80,000 میر صاحب میرے مدرسے کے منتظم آئے، میں نے ان کو کہا ضیاء الحق کہتے ہیں 80,000 کے بدلے میں حق کہنا چھوڑ دو، اس کو کہو احسان اللہ ظہیر جمعیت اہل حدیث سے تمہیں چندہ کر کے 80 لاکھ دے دیتا ہے، تو ہماری جان چھوڑ دے، ہم سے لے لو، ہم سے لے لو 80 لاکھ، ہماری ہماری جان چھوڑ دو۔ اس نے یہ حشر کیا، اپنے حواری ملا ایک مدرسے کو 3 لاکھ روپے ایڈ دی، میں نے کہا اس میں تو ایک بچہ بھی نہیں پڑھتا، کہنے لگا میں خود دیکھ کے آیا ہوں اس میں بڑے بچے تھے، میں نے کہا کن کے بچے تھے؟ کہنے لگے محلے والوں کے، میں نے کہا پھر ان کو کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے جی صدر صاحب سے حمایتی جو نے، صدر صاحب ہر چوتھے دن تعویذ ان سے لیا کرتے ہیں۔ سن لو، تم نے یہ ظلم کیا، زکات نافذ کی، لوگوں کو باجماعت دھکیلا ایک فرقے کی طرف۔ الحمدللہ ہمارے جلسے ہر قسم کی فرقہ واری سے، آلودگی سے پاک رہتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، اس نے لوگوں کو باجماعت اس فرقے کی طرف بھیجا۔ کیوں؟ کہنے لگا وہ لکھ دو کہ میں یہ ہوں، تم زکات سے مستثنا ہو جاؤ گے۔ میں نے اسلام آباد میں تقریر کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا ضیاء الحق قیامت کا دن ہوگا، اماں عائشہ کا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا۔ اماں عائشہ کہے گی تو اپنے اقتدار کے لیے میرے بابا کو گالیاں دلواتا رہا ہے، لوگوں کو اس مخصوص فرقے کی طرف، لوگوں اس نے اسلام کو رسوا کیا، اس نے ملک کے قانون کو رسوا کیا، اور تو اور اس نے مارشل لا کو بھی بدنام کیا۔ اتنے نیک بخت ہیں جدھر ان کا قدم جاتا ہے بدنامی ہی بدنامی آتی ہے۔ اور سن لو، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں، اور بولو اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں، اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں۔ ان جیسے غداروں سے دھوکہ کھا سکتے اور ان جیسے بے وفاؤں سے دھوکہ کھا سکتے، اب ہم لڑیں گے اللہ کے قرآن کے لیے، اور بولو لڑیں گے اللہ کے، اٹھ کے بولو، اٹھ کے بولو، لڑیں گے اللہ کے، لڑیں گے لو قرآن، محمد کا فرمان، اور صدر ضیاء کو یہاں سے بھگائیں گے۔ آئیتے ہو گئی، آئیتے السلام علیکم۔ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ حضرات، آج کے دھوبی گھاٹ فیصل آباد کے اس عظیم الشان فقید المثال اور تاریخ ساز جلسہ عام میں میں آپ سے مخاطب ہو کر انتہائی مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اس جلسہ عام کو میری جمعیت کے جن علماء نے اور اس دھوبی گھاٹ میں ہم سے پہلے فتویٰ فروش آئے ہوں گے، ضمیر فروش آئے ہوں گے، دھوبی گھاٹ آج تجھ میں نہ فتویٰ فروش آئے ہیں نہ ضمیر فروش آئے ہیں، آج تجھ میں آئے ہیں تو سر فروش آئے ہیں۔ دھوبی گھاٹ ہم سے پہلے تیرے اندر حکمرانوں کے بوٹ اٹھانے والے آئے تھے، آج تیرے اندر حکمرانوں کو بوٹ دکھانے والے آئے ہیں۔ ارے دھوبی گھاٹ، تیرے اندر ملا دو پیادے آئے تھے، ابو الفضل الفیضی کی اولاد آئی تھی، آج تیرے اندر احمد بن حنبل کے روحانی فرزند آئے ہیں، ابن تیمیہ کے فرزند آئے ہیں، ابن قیم کے فرزند آئے ہیں، ارے شاہ شہید کے روحانی فرزند آئے ہیں، جو حکمرانوں کے بوٹ اٹھایا نہیں کرتے بلکہ حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ اور آج دھوبی گھاٹ تیرے اندر آنے والے وہ آئے ہیں کہ جو کائنات کے رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہ کبھی جھکے ہیں نہ کبھی گرے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کی قسم ہے کہ قیامت کی دیواروں تک یہ قافلہ اللہ کی چوکھٹ کے بغیر نہ کسی دیگر چوکھٹ پر گرے گا نہ جھکے گا۔ پروانوں حضرات دیکھیے ذرا، میری طرف توجہ فرمائیے، جہاں فتنہ فرعونیت اٹھتا ہے وہاں دبانے کے لیے موسویت آتی ہے، جہاں فتنہ نمرودیت اٹھتا ہے اسے دبانے کے لیے خلیلیت آتی ہے، جہاں ابو جہل اپنی قوت لے کر آتا ہے میرا مصطفیٰ اپنی صداقت لے کر آتا ہے،
اور جب فتنہ خلق قرآن اٹھتا ہے تو ابن حنبل آتا ہے، جب فتنہ تتاری اٹھتا ہے ابن تیمیہ آتا ہے، اور جب فتنہ دین اکبر اٹھتا ہے مجدد الفسانی آتا ہے۔ اور سن لیجئے جب فتنہ بھٹوازم اٹھتا ہے، مس بے نظیر بھٹوازم کا فتنہ لے کر آتی ہے، تو میرا علامہ ظہیر اسے دبانے کے لیے ساتھیوں سمیت آتا ہے۔ صحافیوں تم بھی نوٹ کر لو کہ تم نے مس بے نظیر کی ریلی بھی دیکھی ہے، آج علامہ ظہیر کا ریلا بھی دیکھ لو۔ سنو ٹوبا ٹیک سنگھ والو، تم نے ایک مس کی ریلی بھی دیکھی تھی، آج ہمارے علامہ ظہیر کا وہابیوں کا ریلا بھی دیکھ لو۔ اور بیٹھیے اب میں یہ ناجتے ہو گئی، چلو ہاں جی میں بتا رہا تھا، بیٹھیے وسیع و عریض میدان میں اللہ کی توحید کے علمبرداروں کا یہ عظیم الشان اجتماع اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ہم کہاں ہیں، ملک کہاں ہے، اور حکمران کیا کر رہے ہیں۔ سن لیجئے، میں ڈنکے کی چوٹ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان چاروں طرف سے مسائل میں اور خطرات میں گرا ہوا ہے۔ ایک طرف ہندو بھارتی ہے، ایک طرف روسی سامراج ہے، ایک طرف امریکی سامراج ہے، اور اندرونی طور پر ایک طرف اس ملک کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، ارے جمہوریت کے بھی دشمن ہیں۔ آج ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان چاروں محاذوں پر ہر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ سن لیجئے، اس ملک کا نام ہے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ کیا نام ہے؟ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ میری طرف دیکھیے، ایک اسلام ہے، ایک جمہوریت ہے، ایک پاکستان ہے، یہ ہے نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ آئیے میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک طبقہ اسلام کا دشمن ہے، آج ہم نے اس کی خبر لینی ہے۔ آئیے نمبر 2، ایک طبقہ اس ملک میں جمہوریت کا دشمن ہے، ہم نے اس کی بھی خبر لینی ہے۔ اور ایک طبقہ اس ملک میں پاکستان کا دشمن ہے، ہم نے ان کی بھی خبر لینی ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، سابقہ حکمرانوں سے بڑھ کر ضیاء
طویل عرصہ میں اسلام کی بجائے گنڈا گردی آئی ہے، مہنگائی آئی ہے، کاروبار کا تعطل آیا ہے، رشوت آئی ہے، سمگلنگ آئی ہے، ہیروئن آئی ہے، اور سن لیجیے ہیروئن آئی ہے اور لائی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ آئی ہے، قتل عام آیا ہے، ڈاکوؤں کی حکومت آئی ہے، چوروں کی حکومت آئی ہے، سندھ میں ڈاکوؤں کا کی عمارت میں اور آپ کے محبوب قائد کی قیادت میں جو چل نکلا ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اس ملک میں کتاب و سنت کا پھریرا نہیں لہرا جائے گا۔ جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے وہاں ضیاء الحق بھی جمہوریت دشمن ہے۔ بولو جمہوریت۔ 8 سال تک مارشاء اللہ رکھا، اب بھی مارشاء اللہ آ رہا ہے، آنے دو گے بولو اور گرد کر بولو، اسلام آباد تک آواز جانی چاہیے، آنے دو گے؟ یہ جو حالات خراب کیے جا رہے ہیں، کراچی میں آگ کے شعلے ہیں، حیدرآباد میں طوفان ہے، کوئٹہ میں کرفیو ہے، پشاور میں بموں کے دھماکے ہیں، میں الزام لگاتا ہوں کہ ضیاء الحق خود چاہتا ہے، خود کرواتا ہے تاکہ مارشاء اللہ کے لیے رستہ ہموار کیا جائے۔ ہم مارشاء اللہ اب آنے دیں گے؟ اور سن لیجئے، جہاں ضیاء الحق جمہوریت کا دشمن ہے وہاں اس کے چاند چمچے بھی جمہوریت کے، جس میں کچھ مولوی بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں جناب جمہوریت آنی چاہیے، حالانکہ وہ خود پیداوار ہے اسی جمہوریت کی ہے۔ اگر جمہوریت کفر ہے تو وہ اس جمہوریت کی کوکھ سے پیدا شدہ فرزند ہے، بیٹے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم جمہوریت کو کفر بھی کہتے ہو، جمہوریت کے ووٹ لے کر ممبری اسمبلی کے ممبر بھی بنتے ہو، یا تمہارا وہ جھوٹ ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ ہم تمہارے جھوٹ کی کلی کھول کر رہیں گے اور اس بانڈے کو چوراہے میں توڑ کے رہیں گے۔ ایک طبقہ ہے جو پاکستان کا دشمن ہے، ضیاء الحق ان کی کبھی عیادت کرنے جاتا ہے، جی ایم سید بیمار ہوتا ہے، اسے دل کا دورہ پڑتا ہے تو اس کے لیے خمیرہ گو زبان لے کر جاتا ہے، اور اگر ولی خان کو کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے اس کے لیے طیارے مہیا کرتا ہے، اس کے باپ کے لیے انڈیا کے لیے طیارے مہیا کرتا ہے۔ اور ہم فقیر، میرا علامہ ظہیر اور یہ یزدانی فقیر اگر اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کے نہیں، اس کے پروگرام پر تنقید کرتے ہیں، ماضی کے کردار پر تنقید کرتے ہیں، ہمارے لیے توق و سلاسل ہے، ہمارے لیے زنجیریں ہیں، ہمارے لیے جیل کی کوٹڑی ہے، ہمارے لیے کان کوٹڑی ہے، ہمارے لیے مقدمات ہے۔ سن لیجیے، یہ سلاسل ہمیں منظور ہے، ہتھ کڑیے منظور ہے، جیل کی کوٹڑی منظور ہے، لیکن پاکستان کی غداری اور بے وفائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو ہاتھ آج کے بعد پاکستان کے خلاف اٹھے گا ہم اسے توڑ دیں گے، اور جو زبان پاکستان کے خلاف اٹھے گی ہم اسے گدی سے نکال دیں گے۔ پاکستان ہمارا ہے، اور سنیے، اسلام ہمارا ہے۔ اسلام بولو۔ انشاءاللہ ہم اس نصب العین کے لیے کہ جس کے لیے 1857 کی تحریک چلائی گئی، جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا، جب تک وہ نصب العین
ہم حاصل نہیں کر لیتے، جب تک اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو جاتے، ہم یہ ممبر و محراب سے صدائیں بلند کرتے رہیں گے، کتاب و سنت کی پکار دیتے رہیں گے اور کتاب و سنت کی للکار دیتے رہیں گے۔ کوئی دنیا کی طاقت ہمارے راستے میں حائل ہو سکے گی اور کتاب و سنت کے راستے میں حائل ہو سکے گی؟ بولو، حائل ہو سکے گی؟ جو حائل ہوگا وہ یہاں سے جائے گا اور کتاب و سنت کا نظام آئے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، یہ جو قافلہ امیر جمعیت اہل حدیث پاکستان اور خطیب ملت علامہ احسان اللہ ظہیر کی قیادت میں سفر کر رہا ہے، اور یہ سفر کرتا کرتا آج فیصلہ آباد میں پہنچ چکا ہے۔ ہمارا ملک میں یہی مطالبہ ہے، قرآن و سنت کا قانون نافذ کریں گے، ان جھوٹے وعدوں پر ہمیں یقین نہ رہا اور اسی وعدے کی کڑی وہ ریفرنڈم بھی تھا جو گزر چکا ہے، لیکن ملک میں زناکاری موجود ہے، چوری موجود ہے، دنگا فساد موجود ہے، ڈکیتی موجود ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکمران سن لیں کہ جس طرح جمعیت اہل حدیث جو بندیوں کی اصلاح کرتی ہے، بریلویوں کی اصلاح کرتی ہے، شیعہ کی اصلاح کرتی ہے، اسی طرح جمعیت اہل حدیث یہ حکمران کی اصلاح کر کے رہے گی، اور جب تک قرآن و سنت کا قانون نافذ نہیں ہوگا یہ ہمارا قافلہ جاری رہے گا، سفر جاری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، محمد عبداللہ صاحب شوقری۔ کیونکہ ہم نے ملک میں ہماری قیادت نے یہ نیکی کی ہے کہ حجروں سے باہر نکال کر اسماعیل شہید کی سنت پر قوم کو میدان میں لائے اور علماء کو کہا کہ تم قرآن کی پڑیاں باندھ کر فروخت نہ کرو، آج جہاد کریں۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ 200 سال کی ہماری محنتیں جو ہمارے بزرگوں نے کی، مولانا ثناء اللہ نے محنتیں کی، غزنوی خاندان نے محنتیں کی، علماء حق نے محنتیں کی، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم وہ بل جس پر قرآن و سنت کی بالادستی نہیں نافذ کرواتے ہیں، یہ لکھ لیجئے کہ جس بل پر، شریعت بل پر قرآن و سنت کی مہر نہیں ہوگی وہ جمعیت اہل حدیث نافذ نہیں ہونے دے گی، کبھی نافذ نہیں ہونے دے گی۔ کسی کی پرواہ نہیں، ہم نہ مردوں سے ڈرتے ہیں نہ زندوں سے ڈرتے ہیں۔ ہماری قیادت نے عزم کر لیا ہے کہ ہم فرعونوں سے مقابلہ کریں گے، چاہے وہ فرعون حجرے سے اٹھے، چاہے وہ کسی بادام سے اٹھے، چاہے وہ کسی عوان صدر سے اٹھے، جو بھی پیغمبر کا باغی ہوگا ہم اس کے مقابل ہوں گے، اور جو جماعت قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے ہمیں بلائے گی ہم اس کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ
مطالبہ ہے کہ قرآن پاک کا قانون جو نافذ نہیں کرتا کہہ دو وہ ظالم ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اسمبلی، جو صدر، جو وزیر پیغمبر کا اللہ کا قرآن اور پیغمبر کی حدیث نافذ نہیں کرتا وہ ظالم ہے. اور دوسرے مقام پر حکم ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ کافر ہے. اور تیسرے مقام پر ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ فاسق ہے. ہم اس سے آسان لفظ اور سنجیدگی کے ساتھ اور الفاظ کیا بیان کر سکتے ہیں کہ ہم سے وعدے کیے گئے اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے اور کئی اپنے بھی کہتے ہیں کسی کا لحاظ نہیں. کئی اپنے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو جمعیت اہل حدیث یہ کہاں سے آ گئی. خدا کی قسم آپ مانیے یا نہ مانیے جو سورج طلوع ہو چکا ہے اس کا انکار کون کر سکتا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری جماعت میں اختلاف ہے. میں کہتا ہوں کوئی اختلاف نہیں. ہماری جماعت میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف تب ہوتا ہے جب مخالف کی حیثیت ہو. ہماری قیادت فعال ہے اس کے مقابلے میں کوئی قیادت کام نہیں کر سکتی. ہم اعلان کرتے ہیں اور ضرور کہیں گے کہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق اور آزاد کی زبان میں اگر تم نے کچھ کرنا ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں. تم یہ کہتے ہو آج ہمیں بٹا لگاتے. صبح میں حضرت ایک اخبار پڑھ رہا تھا جو ہماری ہی اخبار نام جو ہماری ہی اخبار ہے جو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جنہوں نے تصوف کی دکان کھول رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ شریعت بل میں بعض باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی گزارا کرنا چاہیے. گزارا جس شریعت بل میں قرآن و سنت کی مخالفت ہوگی ہماری قیادت گزارا نہیں کرے گی بلکہ مقابلہ کرے گی. گزارا کرتے ہیں. اور کئی بڑے اہل حدیث نیک ہیں صوفی جن سے کچھ نہیں بنتا. ہاں جس طرح اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ قادر رحمت اللہ علیہ جس طرح اسماعیل شہید نے علماء کو حجروں سے نکالا کہ مولانا اور جس طرح مولانا داؤد غزنوی نے عطا اللہ شاہ بخاری کو مسجد کے حجرے سے نکالا کہ تم میدان میں آؤ. آج ہماری قیادت کے قائد علامہ احسان علی ظہیر نے یہ علماء پر رفقاء پر اور امراء پر غرباء پر اور جمعیت اہل حدیث پر بلکہ مسلمانوں پر یہ احسان کیا ہے کہ پورے ملک میں اگر قانون نافذ ہوگا اللہ کا قرآن ہوگا پیغمبر کا فرمان نافذ ہوگا. اور یہ بھی سن جس سے کچھ نہیں بنتا وہ ہم پر الزام رکھتے ہیں. ہم عرض کرتے ہیں تم کبھی یہ کہتے ہو کہ یہ فلاں پیپلز پارٹی ہے یہ فلاں جماعت ہے اور سوچو تو صحیح ہم یہ کہتے ہیں کہ ننگے سر پھرنے والی ملک کی تقدیر نہیں پڑ سکتی. ہم یہ کہتے ہیں
کہ بھٹوازم حرام ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا ساتھ دے وہ ملک کا غدار ہے، ہم یہ کہتے ہیں، ہم پر بہتان لگاتے ہو، لیکن ہم بھی آپ سے کہتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہو کہ نصر اللہ خان کے پاس بیٹھتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہو کہ فلاں کے پاس بیٹھتے ہیں، کیا تم نے مشرکوں کی مسجد میں بیٹھ کر حلوہ کھا کر نہیں آئے؟ ہمیں یہ کہتے ہو۔ کئی صوفی بڑے نیک، ایسے نیک جیسے مانو بلی نیک ہوتی ہے کہ چپکے سے چلتی ہے اور چوزے کھا جاتی ہے، ایسے نیک ہم جانتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ نشاندہی کرتے رہیں گے۔ اور یہ لکھ لیں، سوچ لیں، یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی حنفی دعوت دے تو ملک میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ شافعی اختلاف کر سکتا ہے، مالکی کر سکتا ہے، حنبلی اختلاف کر سکتا ہے، اگر جعفری دعوت دے تو اور لوگ اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری دعوت ہے کہ ہماری دعوت سے کسی کو انکار نہیں، کسی کو اختلاف نہیں، ہماری دعوت ہے فردوہ الی اللہ والرسول، ہماری دعوت ہے کتاب اللہ و سنتی۔ بولو جس شریعت گل پر نبی کی مور نہیں ہے وہ ہم نافذ نہیں ہونے دیں گے، ہم نافذ، بولو نافذ۔ اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، کتاب و سنت، قائدین اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ من سچا منشور اے حدیث قرآن، من سچا منشور اے حدیث قرآن، من سچا منشور اے حدیث قرآن، من سچا منشور اے حدیث قرآن۔ اے جمعیت اہل حدیث دا اچائی نشان، من سچا منشور اے حدیث قرآن، من سچا منشور اے حدیث قرآن۔ اے جمعیت اہل حدیث دا اچائی نشان، من سچا منشور اے حدیث قرآن۔ اے مسئلہ توحید والا سب نو سونا، اے مسئلہ توحید والا سب نو سونا، یہ جھکنا ہے سر ہکے رب نو جھکا، یہ جھکنا ہے سر ہکے رب نو جھکا۔ او دے باج جے جھکیوں تے رہنا نے ایمان، من سچا منشور اے حدیث قرآن۔ اے جمعیت اہل حدیث دا اچائی نشان، من سچا منشور اے حدیث قرآن۔ پیارے مدنی کریم دا مقام من لائے، پیارے مدنی کریم دا مقام من لائے، تے اسی طرح اچا اے نظام من لائے، تے اسی طرح اچا اے نظام من لائے۔ دین او کافی جو حضور دا فرمان، من سچا منشور اے حدیث قرآن، من سچا منشور اے حدیث قرآن۔ اے شریعت والا فیصلہ اٹل ہو گیا، اے شریعت دا فیصلہ اٹل ہو گیا، پہلے دن تو اے مسئلہ حل ہو گیا، پہلے دن تو اے مسئلہ حل ہو گیا۔ جیڑا ہور لیاوے بل، جیڑا ہور لیاوے بل، او بندہ میدان، من سچا منشور۔ جیڑا ہور لیاوے بل، او بندہ میدان، من
سچا منشور اے حدیث تے قرآن اے جمعیت نے دنیا نو دس چھڈیا اے جمعیت نے دنیا نو دس چھڈیا کر ساریاں تا اوتاں نو بے بس چھڈیا کر ساریاں تا اوتاں نو بے بس چھڈیا جیڑا کرے انکار او دکھے جو زبان من سچا منشور من سچا منشور اے حدیث تے قرآن ہاتھ پیار والا حضرت امیر رکھیا ہاتھ پیار والا حضرت امیر رکھیا کر ساریاں نو شکر تے کھیر رکھیا کر ساریاں نو شکر تے کھیر رکھیا کمیر پوری ساڈا اے درویش انسان من سچا منشور اے حدیث تے قرآن اہل حدیثاں تے رب نے انعام گھلیا اہل حدیثاں تے رب نے انعام گھلیا دین سچے تے فیض عام گھلیا دین سچے تے فیض عام گھلیا جیوے صدا اے علم احسان من سچا منشور اے حد جیوے صدائے علم احسان من سچا منشور اے حدیث تے قرآن جو علامہ صاحب خطبہ خطاب رکھدا جو علامہ صاحب خطبہ خطاب رکھدا کوئی ملک وچ ایندا نہیں جواب رکھدا کوئی ملک وچ ایندا نہیں جواب رکھدا خطاب رکھدا کوئی ملک وچ ایندا نہیں جواب رکھدا منے اپنا بیگانا ایندا زور بیان من سچا منشور اے حدیث تے قرآن قاری عبدالحفیظ تے رب دا فضل ادو حافظ عبداللہ پائے چنگی طرح ٹھل ادو حافظ عبداللہ پائے چنگی طرح ٹھل تدے گجو تے وجود حبیب الرحمان من سچا من تدے گجو تے وجود حبیب الرحمان من سچا منشور اے حدیث تے قرآن یوتھ فورس تے جوانا کیتا چمن آباد یوتھ فورس تے جوانا کیتا چمن آباد آکھے عبدالعلیم رہنا ہمیشہ شاد آباد اے جمعیت دا وقار تے جمعیت دی آن من سچا منشور اے حدیث تے جمعیت حدیث دے ساری جماعت اے جمعیت حدیث دے ساری جماعت کر دے ہر جا قرآن تے حدیث دے عباد اے جماعت دا شالا ہوے رب نگہبان من سچا منشور اے حدیث تے قرآن چھڈ فقیاں دی بات سن جمعیت دا پیغام چھڈ فقیاں دی بات سن جمعیت دا پیغام چل سی ملک وچ قرآن تے حدیث دا نظام چل سی ملک وچ قرآن تے حدیث دا نظام سارے ملک وچ ایو اہل حدیث دا اعلان من سچا منشور اے حدیث تے قرآن اس اسلام دے محافظ نے
سارے ملک وچ ایو اعلی دشا دا اعلان من سچا منشور اے حدیث تے قرآن اس اسلام دے محافظ نے چلے کیسے چال اس اسلام دے محافظ نے چلے کیسے چال بس لا رہے ہاں دے وچ اس گزارے 10 سال بس لا رہے ہاں دے وچ اس گزارے 10 سال اس منافق کولوں سانو رب دے تو امان من سچا منشور اے حدیث تے قرآن من سچا منشور اے حدیث تے قرآن اے لدیساں دا اے مخلص پیار ملیا اے لدیساں دا اے مخلص پیار ملیا ہو کے اہل حدیث تے قرار ملیا ہو کے اہل حدیث تے قرار ملیا ہووے حق تے ہمیشہ اے جند قربان من سچا منشور اے حدیث تے قرآن اے جمعیت حدیث دا اچا نشان من سچا منشور اے حدیث تے قرآن